نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین اور تاکید فرمائی تھی اور ان اعمال بد اور خلاف شرع کاموں سے دور ہو کر زندگی گزارنے کی ہدایت دی تھی جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کا سبب اور ذریعہ بنتے. قولی اعتبار سے بھی ہماری اور آپ کی زندگی شریعت و سنت کے دائرے میں گزر رہی ہو اور عملی اعتبار سے بھی ہم قرآن و سنت کے پابند ہو کر زندگی گزار رہے ہوں، یعنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو شریعت و سنت کے خلاف ہو اور اعضاء و جوارح سے بھی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو قرآن و سنت کی ہدایات کے منافی اور خلاف ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے قرآن مقدس کے ذریعے ثابت ہونے والے احکامات پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہونے والے احکام پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، وہیں اجماع امت کے ذریعے جو حکم ہمارے سامنے پیش کیا جائے اس پر عمل بھی اسی درجہ ضروری ہوتا ہے جس درجہ قرآن و سنت کے تقاضوں پر عمل ضروری ہوتا ہے. چونکہ اب تک اللہ تعالی نے قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید کی تھی تو کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بس انہی احکامات پر عمل کرنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. دین صرف انہی احکامات کے مجموعے کا نام ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ جاتی.
اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ دین صرف انہی احکامات کے مجموعے کا نام نہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، بلکہ اجماع امت کے ذریعے بھی جو احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ بھی دین کا اسی طرح حصہ بنتے ہیں جس طرح قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہونے والے احکامات دین کا حصہ ہیں۔ اصل میں شرعی احکامات کا مدار 3 بنیادوں پر ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ ان کی گہرائی میں اگر اتریں گے اور ان کے ثبوت کی دلیل اگر آپ تلاش کریں گے تو دلیل یا تو اللہ کے کلام سے ملے گی یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی یا صحابہ اور امت کے اجماع سے ملے گی یا پھر قیاس کے ذریعے ملے گی۔ یہ 4 وہ بنیادیں ہیں کہ جن کو دلائل اربعہ کہا جاتا ہے، حجج شرعیہ کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے ان 4 میں سے ہر ایک حجت بنتا ہے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہی کو آپ لے لیجیے، قرآن مقدس کی کسی آیت مبارکہ میں نماز تراویح کا آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے۔ احادیث طیبہ میں بھی اگر تراویح کے نام سے کسی نماز کو آپ تلاش کریں گے تو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں تراویح کے نام کے ساتھ اس نماز کا تذکرہ ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 3 راتوں میں یہ نماز ادا فرمائی تھی اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کی ابتدا فرمائی تھی، آپ کے ساتھ اس نماز میں شرکت فرمائی تھی۔ لیکن 3 دن کے بعد چوتھے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامگاہ سے باہر تشریف نہیں لائے اور یہ نماز آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ صحابہ منتظر رہے، دیر ہو گئی تو بعض حضرات کھنکھارنے بھی لگے۔ آپ اپنے خیمے کے اندر تھے جو مسجد کے اندر اعتکاف کی وجہ سے لگا دیا جاتا یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم باہر منتظر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم پہلے 3 دنوں کی طرح آپ کی ابتدا کریں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اور آپ نے پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے تسلسل کے ساتھ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ نماز تمہارے ذمے لازم نہ کر دی جاتی تو پھر تمہارے اوپر گرانی ہوتی، دشواری ہوتی۔ اس لیے 3 دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ انفرادی طور پر رمضان کی راتوں میں نوافل کا اہتمام پیغمبر علیہ السلام بھی کرتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کرتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ رمضان کی راتوں میں انفرادی اعتبار سے نمازیں پڑھی جاتی رہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے مسائل تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ جس پر توجہ دینا دیگر امور کے بالمقابل زیادہ ضروری تھا، اس لیے وہ ان مسائل کے اوپر توجہ دیتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی زمانہ ختم ہوا اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین بنے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اس امر پر توجہ فرمائی۔ وہ مسجد میں ایک دن تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں
نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں 2 آدمی کھڑے ہیں، کہیں 3 آدمی کھڑے ہیں، مختلف حضرات مسجد میں الگ الگ جماعت کر رہے ہیں نماز پڑھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ مختلف جماعتیں ختم ہوں اور سب ایک ہی امام کی ابتدا میں نماز ادا کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جوڑا گیا، مشورہ کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے نظیر پیش کی گئی کہ آپ نے بھی 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ نماز اس لیے موقوف کر دی کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب کوئی حکم لازم ہونے والا نہیں ہے، کوئی نیا حکم امت کے اوپر لازم ہونے والا نہیں ہے۔ شریعت کامل و مکمل کر دی گئی پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، اور تمام امور کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن آپ نے اپنے اس منشا پر عمل اس ڈر سے نہیں کیا کہ کہیں لازم نہ ہو جائے تو امت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، 20 رکعتیں بھی فرض کر دی جائیں گی تو اور گرانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے تسلسل کے ساتھ اس کو ادا نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی کہ اب اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہی اس عمل کو رائج کریں اور ایک امام کے پیچھے سب کو اقتدا کرنے کا پابند بنائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس تجویز کی تائید کی اور باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ایک امام کی ابتدا میں ادا کی جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو بہترین قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ کو امامت کرنی ہے اور ہم سب آپ کی ابتدا کریں گے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نماز تراویح کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شروع ہوا۔ اب اگر نماز تراویح کا ثبوت مانگا جائے اور کوئی آپ سے کہے کہ قرآن سے آپ تراویح کو ثابت کیجیے، حدیث پاک سے آپ تراویح کو ثابت کیجیے، تو آپ کہیے کہ حکم شریعت کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیت ہی کا ہونا ضروری نہیں، حکم شریعت کے ثبوت کے لیے کسی واضح حدیث ہی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ حکم شریعت جس طرح قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی اجماع امت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی جائے گی، اسی کا نام اجماع ہے، اور اجماع حجت شرعیہ میں سے ایک اہم حجت ہے۔ چنانچہ اسی دن سے لے کر آج تک امت میں برابر جماعت کے ساتھ نماز تراویح کی ادائیگی کا تعامل چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ تعامل چلتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں، ایسا ذہن رکھتے ہیں جو تراویح کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، کسی حدیث میں تراویح کا صراحتاً کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح قرآن و سنت حجت ہے، اسی طرح اجماع امت بھی حجت ہے۔ جب صحابہ نے آپسی اتفاق کے ذریعے تراویح کی شکل کو رواج دیا پیغمبر علیہ السلام کی منشا کو سمجھتے ہوئے، تو کوئی عقل کا کورا ہی ہوگا جو نماز تراویح کے شرعاً ثبوت کا انکار کرنے والا ہوگا، ورنہ
اتنی مضبوط دلیل کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن و سنت اور اجماع امت و قیاس یہ چار پلر ہیں، ستون ہیں کہ جن پر شریعت کے تمام احکامات کا دار و مدار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماع کی حجیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتی۔ امت کا اتفاق ہوگا تو اچھائی کے اوپر ہوگا، خیر کے اوپر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری امت گمراہی کے اوپر متفق ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کی رمق باقی ہوگی، اور جو دیانت اور دین کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں گے وہ کبھی ضلالت و گمراہی کے اوپر مہر لگانے والے بنیں گے ہی نہیں۔ امت کا اتفاق ہوگا تو خیر کے اوپر ہوگا، ضلالت کے اوپر امت متفق نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی نصرت و مدد اور تعاون کا ہاتھ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، اور جو جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اجماع امت سے ہٹ کر زبان بولتا ہے، بولی بولتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شُذَّ فِي النَّارِ، جو جماعت سے الگ ہو گیا اسے علیحدہ کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربعة الاسلام من عنقه، فرمایا کہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی دوری بنائے گا، امت کا جو اجماعی موقف ہے اس سے ذرہ برابر بھی انحراف کرے گا، تو گویا کہ اس نے اسلام کے قلادے کو اپنی گردن سے اتارنے کا کام کیا ہے۔ اتنی بڑی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهي فما تأمرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی معاملہ ہمارے سامنے ایسا پیش آ جائے کہ جس کے سلسلے میں کوئی وضاحت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، نئے مسائل دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، ہر مسئلے کا حکم واضح طور پر تو آیات قرآنیہ میں اور احادیث نبویہ میں موجود ہے نہیں۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھی کہ اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ جائے کہ جس کی کوئی صراحت و وضاحت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ جواب سنیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا تشاورون الفقهاء والعابدین، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، کوئی ایسا نیا مسئلہ سامنے آئے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہ ہو، تو امت کے جو فقہاء ہیں، دینی سمجھ رکھنے والے افراد ہیں، شرعی اصولوں کے اوپر ان کی نگاہ ہے، قرآنی آیات اور احادیث کے ذخیرے کا وہ مطالعہ کیے ہوئے ہیں، علم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور دیانتدار و ایماندار ہیں، عبادت گزار ہیں، ایسے دینی سمجھ رکھنے والے اللہ کے مطیع و فرما بردار اہل علم اور اہل فقہ سے مشورہ کرو، ان کے سامنے وہ معاملہ رکھو، یہ حضرات علمی اعتبار سے اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، قرآنی اور نبوی نصوص کو سامنے رکھ کر اس کے نظائر پر قیاس کریں گے، اور غور و فکر کے بعد جو حکم شرعی وہ علماء بیان کریں گے اسی کے اوپر عمل کرنا
تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ بتائیے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہدایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی ہے، اسی کا نام تو اجماع ہے، اسے اجماع نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ آپ نے واضح طور پر اجماع کو بھی شرعی حجتوں میں سے ایک حجت قرار دیا اور فرمایا وَلَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ، کسی ایسے نئے پیش آنے والے معاملے میں جس کا واضح حکم قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، کسی ایک آدمی کی رائے کو نافذ مت کرو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو اور دینی سمجھ رکھنے والا کیوں نہ ہو، اکیلے کسی آدمی کی رائے کو کسی نئے مسئلے میں نافذ العمل نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وقت کے معتبر علماء اور فقہاء سر جوڑ کر نہ بیٹھیں اور اتفاقی طور پر اس نئے مسئلے کے بارے میں کوئی لائحہ عمل امت کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ اس وقت تک کسی ایک آدمی کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اتفاقی بات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اجماع ایسی حجت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے لائے ہوئے دین کی حفاظت کا نظم فرما دیا۔ اگر اجماع کا طریقہ کار امت میں معمول بہا نہ ہوتا اور قرآن و حدیث سے اجماع کی جانب اشارات نہ ملتے تو دین کو اس شکل و صورت میں باقی رکھنا جس شکل و صورت میں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہر آدمی اپنی رائے زنی کرتا اور اپنی سمجھ ہی کو دین کا حصہ مانتا۔ جو بات اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی سوچتا کہ بس یہی صحیح ہے اور یہی حدیث کا مفہوم ہے اور یہی قرآن پاک کی آیت کہتی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق لوگ قرآنی آیات کی تشریح کرتے اور احادیث نبویہ کی توضیح کرتے۔ اجماع کو لازم قرار دے دیا گیا کہ جن معاملات کا واضح حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان کے سلسلے میں آپسی مشاورت کے بعد باہمی اتفاق سے جو حکم طے کیا جائے گا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسی پر عمل ہوگا۔ دارالافتاء میں نت نئے مسائل روزانہ آتے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہی مسائل کی بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا صراحتاً کوئی ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا تو ان پر باقاعدہ فقہی سیمینار ہوتے ہیں، کئی دن علماء اور فقہاء بحث و مباحثہ کرتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی مسئلے کے سلسلے میں کوئی اتفاقی رائے آ جاتی ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین دن کی بحثوں کے باوجود بھی کسی رائے پر اتفاق نہیں ہو پاتا، چنانچہ اس مسئلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے جب دیگر دلائل پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجماع کے ذریعے اس دین کی حفاظت کا نظم فرمایا اور قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے حجت ہونے کو بیان کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت ہونے کو بیان کیا، وہیں اجماع کے حجت ہونے کو بھی بیان فرمایا۔ صلاۃ تراویح، نماز تراویح، 20 رکعت تراویح کا جو ثبوت ہے وہ اجماع امت سے ہے، اگرچہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی 3 دن تراویح کی نماز پڑھی ہے لیکن یہ سلسلہ آپ نے جاری نہیں رکھا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تراویح کو بدعت عمری کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا عمل نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائج کردہ طریقہ۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنہا اس طریقے کو رائج کیا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی منشا کو سمجھنے والے تھے؟
کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی منشا کے خلاف کسی عمل کو رواج دے دیں؟ اولاً تو تنہا انہوں نے رواج نہیں دیا، تمام صحابہ کے اتفاق سے اس عمل کو رواج دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ پیغمبر کی منشا کے خلاف 1 انچ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، آپ کی ابتدا میں 3 دن تک انہوں نے یہ نماز پڑھی، وہ جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کیا چاہتے تھے۔ کیوں آپ نے اس سلسلے کو جاری نہیں رکھا کہ کہیں امت پر لازم نہ کر دیا جائے؟ اب لزوم کا مسئلہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے اس کو رواج دے دیا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے میری سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، میرے طریقے زندگی کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور میرے جو خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنتوں اور مبارک طریقوں کو اختیار کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے جس طرح اپنی سنتوں پر عمل امت کے لیے ضروری قرار دیا، اسی طرح اپنے خلفاء راشدین کے مبارک طریقے پر عمل کی ترغیب بھی آپ نے دی۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ شریعت میں پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف حضرت عمر یا صحابہ ہی سے تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، تو بھی پیغمبر علیہ السلام کے اس کہنے کی وجہ سے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو، تو خلفاء کی سنت تو یہ لازمی طور پر ہے ہی۔ اگر ہم تراویح کا اہتمام کریں گے تو پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر نظر انداز کریں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، یہی جو ہے مومنوں کے راستے کے سوا، مومنوں کا جو راستہ ہے یہی ہے اجماع امت، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اپنی رضا اور رضوان سے باری تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.